بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ سناؤں گی۔ ماں قبر سے اپنے بچے کی لاش کو نکال کر لے آئی۔ ایک ماں کی ممتا کا تڑپ دینے والا یہ سچا واقعہ، جسے سن کر پتھر سے پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رو پڑا۔ ایک ماں کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کا معصوم بچہ ماں کی ممتا کے آنچل کو چھوڑ کر قبر کی آغوش میں جانے والا ہے، تو سوچئے اس کی حالت کیسی ہوگی۔ ایک ماں کی ممتا کی لاجواب محبت کا دل چیر دینے والا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ابھی شکیرہ کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے جب ہر طرف سے اس کے سسرال والوں نے اس سے صرف ایک ہی سوال کرنا شروع کیا کہ بہو خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ یہ سب باتیں سن کر شکیرہ بہت ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ ابھی تو شادی ہوئی ہے، اتنی جلدی خوشخبری کیوں؟ شکیرہ کا تعلق ایک ایسے روایتی علاقے سے تھا جہاں پر اس بات کو بہت اچھا مانا جاتا تھا کہ نئی بہو کے گھر ایک سال کے اندر ہی کوئی خوشخبری آ جائے تو اس کی نظروں میں وہ بہو برکت والی مانی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک روایتی اور گھٹیا سوچ ہے، کیونکہ انسان کے اختیار ان چیزوں پر نہیں ہوتا، یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور شکیرہ بھی کچھ ایسا ہی سوچتی تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے یہی بات کہتی تھی کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب ہمارے یہاں اولاد بھی ہو جائے گی۔ ابھی شادی کو صرف 1 مہینہ ہی گزرا ہے اور آپ کے گھر میں ہر طرف سے یہی باتیں آ رہی ہیں کہ خوشخبری کب سننے کو ملے گی۔ شکیرہ کا شوہر امجد بہت ہی سمجھدار انسان تھا۔ وہ بھی شکیرہ کو یہی کہتا تھا کہ تم لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو۔ لیکن ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ جب دن مہینوں میں بدلنے لگے تو شکیرہ کے لیے یہ سوال اور بھی زیادہ بڑھتے گئے، لیکن پھر وہی کہ وہ اپنے شوہر کے کہنے پر خاموش ہو جاتی اور کہتی کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب خوشخبری بھی آ جائے گی۔ لیکن شاید اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے اسی طرح سے سال میں بدل گئے۔ اب تو اس بات کی شکیرہ کو بھی سنجیدگی سے فکر ہونے لگی تھی کہ شاید اللہ پاک ہماری کوئی آزمائش لے رہا ہے، کیونکہ اب 2 سال گزر چکے ہیں شکیرہ اور امجد کی شادی کو، لیکن ان کے یہاں اولاد کی کوئی امید نہیں تھی۔ 2 سال گزرنے کے بعد اب لوگوں کی باتیں، جو کہ اب تانوں میں بدل چکی تھی، سننے کے بعد شکیرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید اب اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ شکیرہ نے ایک قابل ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں، شاید اللہ کی طرف سے ہی کوئی دیر ہے۔ ڈاکٹر نے بھی شکیرہ کو سمجھایا کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ میرے پاس تو ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ شادی کو 10 اور 15 سال، یہاں تک کہ ایک کیس تو ایسا بھی تھا کہ 20 سال کے بعد ایک جوڑے کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ تم اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھو، تمہاری گود اللہ پاک ضرور بھرے گا۔ امجد اور شکیرہ کو اولاد کی خواہش کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ وہ جب کبھی بھی کسی کی گود میں کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھتے تو ایک دوسرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں یہ دن کب دکھائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب تو شکیرہ بہت ہی مایوس رہنے لگی۔ اسے لوگوں کے تانوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کا خود کا دل بھی چاہتا تھا کہ کوئی اسے ماں کہنے والا اس دنیا میں آ جائے، کیونکہ شکیرہ نے بچپن میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ بڑی ہوئی تو اسے ماں کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ بن ماں کی پلی تھی۔ آج جب اس کے دل میں اولاد کے لیے تڑپ پیدا ہو رہی تھی تو اسے اپنی اسی کمی کا اور بھی احساس ہونے لگا تھا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے لیے ایسا ہی احساس اور جذبہ اور تڑپ اپنے دل میں رکھتی۔ یہ سب باتیں سن کر وہ اور بھی زیادہ تڑپ جاتی اور پھر اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتی کہ اللہ بی بی فاطمہ کی چادر کے صدقے، بی بی فاطمہ کے ننھے شہزادے امام حسین کے صدقے میری جھولی میں بھی کوئی ننھا سا پھول ڈال دے۔ اے اللہ، میں نے 5 سال تیری اس آزمائش میں صبر کیا، اگر تجھے میری یہ ادا پسند آئی تو میرے صبر کا پھل مجھے دے دے اور میری اس آزمائش کو ختم کر دے۔ اللہ پاک کو شکیرہ کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک سے شکیرہ کی طبیعت بہت بگڑی۔ اسے اچانک سے بہت تیز چکر آنے لگے اور اس کا دل بھی عجیب سا ہونے لگا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے امجد شکیرہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر کو جب اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر کو کچھ شک ہوا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے، جن کی رپورٹ جب امجد کے ہاتھ میں آئی تو وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ امجد کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سچ میں معجزہ ہوا تھا، کیونکہ اس رپورٹ میں آیا تھا کہ شکیرہ ماں بننے والی ہے۔ 5 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ شکیرہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو رو رو کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی۔ اے میرے اللہ، تو نے کیسے میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دیا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ شکیرہ اور امجد کے گھر میں خوشیوں نے تو جیسے ڈیرے ہی ڈال لیے تھے۔
دونوں میاں بیوی بے تحاشا خوش تھے۔ ان کے پاس کے لوگ بھی یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ہم تو اس کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے تھے کہ تم تو کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن دیکھو اللہ کی شان کیسی ہے، 5 سال کے بعد ان کو اولاد سے نواز دیا۔ امجد نے پورے 9 مہینے تک شکیرہ کا بہت زیادہ خیال کیا، اس کی احتیاط کی، کیونکہ اتنی مدتوں کے بعد اس کو یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ اور پھر امجد کی ماں کا انتقال بھی 1 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے گھر میں کوئی عورت مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے امجد کو ہی شکیرہ کی تمام دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ شکیرہ بھی اپنے کھانے پینے کا اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی، کیونکہ امجد سے کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بچہ صحت مند ہو۔ اسی طرح سے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ شکیرہ نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو پیدا کیا، جسے دیکھ کر ماں باپ اس پر نچھاور ہو رہے تھے۔ امجد اور شکیرہ نے اپنے بیٹے کی بہت خوشی کی، ان کے لیے یہ بات کسی معجزہ سے کم نہیں تھی۔ شکیرہ کی خواہش تھی کہ اگر اللہ نے اسے بیٹا دیا، اس کا نام محمد عمر رکھیں گے۔ شکیرہ اور امجد نے مل کر اپنے بیٹے کا نام محمد عمر رکھا۔ بیٹے کی پیدائش کے چند ہی عرصے کے بعد شکیرہ کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اس کے بیٹے کی صحت اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ بچہ اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت بہت ہی زیادہ کمزور اور اس کا رنگ بہت ہی پیلا تھا۔ وہ بچہ ہر وقت روتا بھی رہتا تھا، جس سے کہ کوئی تکلیف اس بچے کو پریشان کر رہی ہو، جبکہ شکیرہ اس کے دودھ کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور ماں کو کہاں اگر قرار آتا ہے، شکیرہ نے امجد سے کہا کہ ہمیں محمد عمر کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر ہمارے بچے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جتنے بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ کمزوری ہے اور دوائی دے کر ٹھیک ہو جائے گی، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ پھر اگلے ہی دن امجد نے شکیرہ کو ساتھ لیا اور شہر کے سب سے اچھے اور بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے گئے۔ ڈاکٹر نے بہت ہی تسلی سے اس کے بیٹے کا چیک اپ کیا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد اس کے لیے 2-3 ٹیسٹ لکھ دیے اور انہیں وہ ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ امجد نے ڈاکٹر کے کہے کے مطابق اپنے بیٹے کے وہ تمام ٹیسٹ کروائے، لیکن ان کی رپورٹ کو آنے میں بھی ابھی وقت تھا۔ وہ اپنی زندگی کے معمول کے مطابق ہی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان ماں باپ کو کیا پتا تھا کہ ان پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ جب وہ رپورٹ آئی اور وہ رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی گئی تو جو ڈاکٹر نے انہیں بتایا یہ سن کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس وقت محمد عمر کی عمر 6 ماہ تھی اور ڈاکٹر نے اسے بلڈ کینسر کا بتا دیا تھا۔ یہ خبر شکیرہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کیونکہ بچے کا کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور اب اللہ ہی کوئی معجزہ کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ آخری کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہر 2 سے 3 دن کے بعد بچے کو ایک نئے خون کی بوتل چڑھانا ہوگی۔ شکیرہ تو بے سود ہکی بکی سی ہو کر بس ڈاکٹر کے منہ کی طرف ہی دیکھتی رہی اور کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو رپورٹ دیکھنے میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، میرا محمد عمر تو بالکل ٹھیک ہے، بس یہ ذرا روتا رہتا ہے، ابھی چھوٹا ہے نا اس لیے۔ ڈاکٹر نے اس ماں باپ کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ لوگ خون کا انتظام کیجیے تاکہ بچے کو لگایا جا سکے، جس سے اس کی تکلیف میں بھی کچھ کمی ہو۔ اب وہ ماں تو اپنے بچے کو سینے سے الگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جس ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا بچہ اس کو چھوڑ کر جانے والا ہے، بھلا وہ کیسے سکون سے رہ سکتی ہے۔ شکیرہ نہ تو کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس اپنے معصوم سے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ شکیرہ نماز میں رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرتی، اللہ تو نے اتنے سالوں کے بعد میری گود کو بھرا، اب میری گود کو اجاڑنا مت، میں تیری اتنی بڑی آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اللہ مجھے اولاد کا تو کبھی مت دکھانا۔ لیکن شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اب شکیرہ اور امجد ہر تیسرے دن محمد عمر کو ہاسپٹل لے جا کر اور کہیں نہ کہیں سے خون کا انتظام بھی کرتے، کیونکہ ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ 1 مہینہ تو ایسے ہی گزر گیا، لیکن دوسرے مہینے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ ذرا سوچئے اس ماں کے دل پر بھلا کیا گزرے گی جو اپنے بچے کو پل پل مرتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہو، اور معصوم سا بچہ اپنی معصوم آنکھوں میں آنسو بھرے بس اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہتا تھا، جسے دیکھ کر اس کی ماں کا کلیجہ مزید پھٹ جاتا۔ باپ ان کے سامنے تو مضبوط بنتا تھا، لیکن باہر جا کر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ وہ مسجد میں چلا جاتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تو ہی کوئی معجزہ دکھا دے، مجھ سے اپنے بچے کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ اب تو وہ معصوم بچہ ماں کا دودھ بھی نہیں پی رہا تھا۔ اس کی تکلیف جو اتنی بڑھ چکی تھی، وہ ماں باپ دن رات اپنے بچے کے پاس اسپتال میں بیٹھے ہی رہتے، اس آس سے کہ شاید اللہ پاک کوئی معجزہ کر دے اور ہم ہنستا کھیلتا ہوا اپنے بچے کو یہاں سے لے جائیں۔ امجد، شکیرہ نے شہر کا کوئی بھی ایسا بڑا اسپتال نہیں چھوڑا تھا جہاں سے انہوں نے اپنے بچے کا علاج نہ کروایا، لیکن جو قسمت کو منظور تھا وہی ہوا۔ ایک رات ننھے محمد عمر کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور اس نے ماں کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ اس ماں کے لیے وہ لمحہ کتنا اذیت ناک اور تکلیف بھرا ہوگا
جب اس معصوم بچے کو اس کی گود میں آخری سانس لیتا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر شکیرہ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگنے لگی، ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میرے بچے کو بچا لے، لیکن ڈاکٹر نے امجد کو یہ بری خبر سنا دی کہ ان کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ امجد بڑی مشکل سے شکیرہ کو سنبھالتا ہوا اور اس ننھے سے جنازے کو اٹھائے اپنے گھر آیا تھا۔ وہ منظر شکیرہ کے گھر میں ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا، جب ایک ماں اپنے ننھے معصوم 8 ماہ کے بچے کی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ امجد بھی بہت غمگین تھا، لیکن اس نے شکیرہ کے لیے خود کو مضبوط کیا تھا۔ وہ بھی اپنے دل میں غم چھپائے بیٹھا تھا، اور پھر اب وہ کام ہونا تھا جب ایک ماں کو اس کے بچے سے جدا کرنا تھا۔ جب معصوم بچے کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو اس کی ماں تو کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ شکیرہ کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا جنازہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی بھی قریب آتا تو اسے دھکے دے دیتی۔ بچے کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی، اس لیے مجبور ہو کر امجد کو شکیرہ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگوانا پڑا۔ ڈاکٹر کو بلوا کر اسے انجیکشن لگوا دیا گیا، جس سے وہ بے سدھ ہو کر نیچے زمین پر نڈھال کسی مردہ جسم کی طرح گر گئی تھی۔ جب ایک ماں کے لا علم میں اس کے بچے کے جنازے کو اٹھا لیا گیا، امجد نے بڑے ہی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے ننھے سے وجود کا جنازہ اٹھایا تھا۔ اسے وہ جنازہ اس قدر بھاری لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کمر ہی ٹوٹ چکی ہو۔ کسی نے سچ کہا، جنازہ جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ امجد نے بڑی مشکل سے اپنے چھوٹے سے بچے کو لحد میں اتارا تھا۔ 5 سال کی آزمائش کے بعد اللہ پاک نے جو خوشی دی تھی وہ بھی آج ان سے چھن چکی تھی۔ امجد کے چچا اس کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، یہ اللہ پاک کی امانت تھی، اللہ پاک کے پاس چلی گئی، تم حوصلہ رکھو۔ امجد زیادہ کچھ دیر اپنے بچے کی قبر پر بھی نہ بیٹھ سکا، کیونکہ پیچھے سے اسے شکیرہ کی فکر بھی تھی۔ وہ تدفین کے کچھ ہی منٹوں کے بعد گھر واپس آ گیا شکیرہ کے لیے۔ شکیرہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ آئے ہوئے رشتہ دار اور محلے دار گھر سے جانے لگے۔ چند قریبی لوگ ہی ان کے گھر پر موجود تھے۔ رات کے آخری پہر میں شکیرہ کو ہوش آ گیا تھا، اور یہ وقت امجد کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، کیونکہ اب اسے ایک ماں کو سنبھالنا تھا جس سے اس کی ننھی سی جان چھن چکی تھی۔ شکیرہ نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے محمد عمر کو پکارا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہو، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ شکیرہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر محمد عمر کرتے ہوئے اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ کبھی اپنے شوہر کو گریبان سے پکڑتی تو کبھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پاگلوں کی طرح بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ امجد بڑی مشکل سے شکیرہ کو قابو کر رہا تھا۔ جب شکیرہ کسی بھی قسم سے اس کے قابو میں نہ آئی تو امجد بھی روتے ہوئے چلا کر بولا، تمہارے بچے کو میں مٹی کے حوالے کرایا ہوں، وہ جا چکا ہے شکیرہ، اور تمہیں یہ سچائی قبول کرنی ہوگی۔ امجد کے منہ سے یہ سن کر شکیرہ کسی بت کی طرح کھڑی ہو گئی اور اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر امجد کو دھکا دیتے ہوئے گھر سے بھاگنے لگی۔ میں اپنے بچے کو وہاں نہیں رہنے دوں گی، میرا بچہ بھوکا ہے۔ میرے بچے کو تو بھوک لگی ہے، میرے بچے کو مٹی کے نیچے کیوں دبائے ہو؟ میں اسے اپنے پاس لے کر آؤں گی، میرا بچہ میرے پاس سوئے گا۔ شکیرہ چیختے چلاتے گلی تک آ گئی تھی۔ امجد اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ گھر میں 2 سے 3 عورتیں بھی موجود تھیں، وہ بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑی۔ امجد شکیرہ کو سمجھاتا رہا، شکیرہ تم کیوں نہیں ماننے کو تیار ہو؟ وہ اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، گھر چلو۔ لیکن شکیرہ روتی جا رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے ایک عورت نے کہا کہ بھائی ایک کام کرے کہ اس کو بچے کی قبر پر لے جائیں، شاید اسے صبر آ جائے۔ اس بات پر امجد نے سر ہلایا اور شکیرہ کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ فجر کی اذان تقریباً ہونے ہی والی تھی جب امجد شکیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اس ننھی سی قبر کے پاس لے گیا اور جا کر ماں کو بچے کی قبر کے پاس بٹھا دیا۔ شکیرہ قبر پر اتنے پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی کہ جیسے اس کا محمد عمر سامنے نہیں بیٹھا ہو۔ وہ کہتی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، چل میں تجھے روٹی کھلا دوں، چل میں تجھے دودھ پلا دوں، دیکھ تیری ماں نے بھی تیرے بنا کچھ نہیں کھایا، میں تو سوئی بھی نہیں، چل میرے ساتھ گھر چل، ہم ماں بیٹا مل کر سکون سے سوئیں گے۔ اتنا کہتے ہی شکیرہ نے پاگلوں کی طرح بچے کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ شکیرہ کی یہ حرکت دیکھ کر امجد نے شکیرہ کو جھٹکے سے کھینچا اور کہا، شکیرہ بچے کے غم میں کیا تم اتنا پاگل ہو گئی ہو؟ خدا کے لیے ایسا غضب مت کرو، ہمارا بچہ یہاں پر آرام کر رہا ہے، ہمارا بچہ یہاں پر سو رہا ہے، شکیرہ اسے سونے دو، اسے تنگ مت کرو، چلو اب تم بھی گھر چلو۔ شکیرہ کے دماغ پر بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا تھا، وہ اپنی ذہنی توازن بالکل کھو چکی تھی۔
پاگلوں کی طرح امجد کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ محمد عمر بھی کیا سوچے گا کہ ماں مجھے کتنا پریشان کر رہی ہے۔ خود سے کچھ بڑھاتے ہوئے شکیرہ اٹھی اور گھر کی طرف خود ہی چل پڑی۔ امجد شکیرہ کی ایسی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے محمد عمر کے کھلونوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ بچے کے ننھے ننھے کپڑوں کو سینے سے لگا کر پیار کرتی، اس کے کھلونوں کو صاف کرتی۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ اب گھر بالکل خالی ہو چکا تھا، بچے ہوئے مہمان بھی جا چکے تھے۔ اب صرف امجد ہی تھا شکیرہ کی دیکھ بھال کے لیے۔ وہ تو اپنے کام پر بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ شکیرہ کو بیچ بیچ میں دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ بیچ بیچ میں زور زور سے محمد عمر کرتی چلاتی، گلیوں میں بھاگتی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی۔ کبھی کہتی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میرا بچہ لا کر دو۔ کبھی کہتی کہ دیکھو محمد عمر تو سامنے بیٹھا کھیل رہا ہے۔ اس کی حالت اتنی بگڑتی جا رہی تھی کہ امجد کو اسے بے ہوشی کے انجیکشن لگوانا پڑتے تھے، لیکن وہ بار بار بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے ڈاکٹر کو دکھایا، بہت علاج کروایا، لیکن دکھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی تھی۔ ایک رات امجد گہری نیند میں تھا جب اسے اچانک سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ باہر کی طرف گیا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں شکیرہ تو گھر سے باہر نہیں نکل گئی، کیونکہ اکثر ہی وہ رات کو اپنے بچے کی قبر پر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور امجد بڑی مشکل سے اسے گھر واپس لاتا تھا۔ امجد کو لگا تھا کہ شاید شکیرہ آج بھی تالا کھول کر جا چکی ہے، لیکن جب اس نے کمرے میں بیڈ کی طرف دیکھا تو شکیرہ تو کروٹ لے کر چادر اوڑھ کر سو رہی تھی۔ پھر دروازہ کس نے کھولا تھا؟ امجد نے سوچا کہ شاید میں ہی بند کرنا بھول گیا۔ آخر میں امجد نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو امجد کے اٹھنے سے پہلے شکیرہ اٹھ چکی تھی اور کمرے میں نہیں تھی۔ امجد باہر شکیرہ کو پکارتا ہوا گیا تو دیکھا کہ برابر والے کمرے میں شکیرہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی چیز ہے جسے وہ بہت ہی زیادہ پیار کر رہی ہے۔ امجد کو شکیرہ کی پیٹھ ہی نظر آئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شکیرہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ شکیرہ کا نام پکارتے ہوئے جیسے ہی امجد شکیرہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے اور سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اللہ کی پناہ، شکیرہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ امجد حیرت سے آنکھیں فاڑے شکیرہ کی طرف دیکھ کر یہ بات کر رہا تھا، کیونکہ شکیرہ اور کسی کو نہیں بلکہ اپنے مرے ہوئے بچے کو پیار کر رہی تھی۔ اس کی گود میں وہ 8 ماہ کا مردہ جسم، اس کا بچہ محمد عمر تھا۔ شکیرہ نہ جانے رات کے کس پہر اپنے بچے کو قبر سے نکال کر گھر لے آئی تھی۔ امجد اپنا سر پیٹنے لگا۔ اس نے بری طرح سے شکیرہ کو جھنجھوڑا اور کہا کہ تم نے اللہ کی ذات میں مداخلت کی ہے۔ شکیرہ یہ دنیا اب اس کی نہیں ہے، اب یہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ شکیرہ تم کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ تم نے یہ کیا کر دیا اس ننھی سی جان کے ساتھ؟ لیکن شکیرہ کو تو امجد کی کسی بھی کوئی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اس ننھی سی جان کو، جو کہ نڈھال جسم اس کی گود میں تھا، اپنی ممتا کی آغوش میں لیے سکون لے رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی، مردہ جان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! ایک ماں کی محبت اس قدر بھی ہو سکتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امجد حیران ہو گیا۔ امجد بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنے چچا کے پاس گیا، جو کہ ایک عالم دین تھے، بہت ہی دیندار اور نیک بزرگ تھے، جن کا نام عبد الرحمن تھا، جنہیں وہ بلانے کے لیے گیا۔ بس پھر ان کی دیکھا دیکھ اور دوسرے لوگوں اور محلے کی تقریباً ہر گھر کو ہی یہ بات پتہ چل گئی کہ شکیرہ قبر سے بچے کو نکال کر لے آئی ہے۔ سب امجد کے گھر پر آ گئے اور وہ منظر سب دیکھ رہے تھے جب ایک ماں مردہ جسم کو سینے سے لگائے ڈری سہمی کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی کہ اب میرے بچے کو یہ مجھ سے چھین لیں گے۔ رحمان صاحب امجد کے ساتھ اس کے گھر پر آئے، محلے والوں سے کہا کہ مہربانی کیجیے، یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے، آپ لوگ اس وقت یہاں سے چلے جائیں، ہمیں یہ معاملہ حل کرنے دو۔ پھر امجد کے چچا رحمان امجد کے ساتھ اس کمرے میں گئے جہاں پر شکیرہ مردہ بچے کو لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی شکیرہ نے بچے کو اس قدر مضبوطی سے پکڑا اور ڈرتے ہوئے دیوار کی طرف مزید بڑھنے لگی کہ کہیں میرے بچے کو مجھ سے چھین نہ لے۔ رحمان صاحب نہایت ہی پیار سے شکیرہ کے قریب ہو کر بیٹھے، انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، یہ جو تمہاری گود میں اتنا پیارا بچہ ہے تمہیں کس نے دیا؟ شکیرہ رحمان صاحب کی اس بات پر کچھ دیر تک تو خاموش رہی، پھر اس کے ذہن میں کچھ آیا اور کہا، اللہ نے مجھے میرا محمد عمر دیا ہے۔ رحمان صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا، اللہ نے دیا ہے تو مطلب ہے کہ یہ تو اللہ کی چیز ہے نا، اور اگر اللہ کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اب اپنی چیز کو واپس لینا چاہتا ہے، تو تم کیوں نہیں دینا چاہتی؟ شکیرہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ رحمان صاحب کہنے لگے، تو کیا پھر اللہ کو بھی نہیں دو گی؟ جس کی چیز ہوتی ہے اسے واپس دینی ہوتی ہے۔ شکیرہ بیٹی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ پھر رحمان صاحب نے شکیرہ کو محمد عمر کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا
دیکھو یہ کتنے سکون سے سو رہا ہے، بیٹا اس کے جسم سے روح جا چکی ہے، اب یہ تمہاری کسی کام کا نہیں ہے، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں رہی، یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اسے مٹی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو دیکھو ابھی تو صرف 2 ہی ہفتے ہوئے ہیں، اس کا جسم پھول کی طرح ہے، کیونکہ یہ پھول تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ گل سڑ جائے گا۔ کیا تم اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچے کو اس طرح ختم ہوتا دیکھ سکو گی؟ یہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اس لیے قبر ہی اس کی اصل جگہ ہے۔ شکیرہ بیٹی، تمہارا یہ بیٹا تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، یہ اللہ پاک سے ضد کرے گا اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، اسے جانے دو، اسے مت روکو۔ رحمان صاحب کی ان باتوں سے شکیرہ کے دل پر نہ جانے کتنا گہرا اثر کر دیا تھا۔ وہ ماں اپنے بچی کی میت کو اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی چیخوں کی آواز بلند ہو کر باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ امجد جیسے ہی بیوی کو چپ کروانے کے لیے آگے بڑھا، رحمان صاحب نے امجد کو روک دیا اور کہا کہ نہیں امجد، اسے رونے دو، آج اس کے دل میں جتنا بھی غبار، جتنا بھی درد ہے، وہ بچے کو سینے سے لگا کر نکالنے دو، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ شکیرہ شاید اب سمجھ چکی تھی، اس کے دل میں اللہ پاک نے بھی یہ چیز ڈال دی تھی کہ واقعی میں ہی محمد عمر اب جا چکا تھا۔ شکیرہ نے اپنے بیٹے کے چہرے کو چوما، ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر ننھی سی جان کو رحمان صاحب کے حوالے کر دیا۔ رحمان صاحب نے امجد سے کہا کہ یہ بچہ معصوم ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کی ماں نے اس کی محبت میں آ کر کیا تھا۔ اللہ پاک کے رحم سے امید ہے کہ تم لوگوں پر اس کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رب تو خود 70 ماؤں جتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، تو ایک ماں کی محبت کو وہ کیسے نہیں سمجھے گا۔ اس کے بعد رحمان صاحب امجد کے ساتھ دوبارہ قبرستان گئے اور بچے کو اس کی قبر میں دوبارہ تدفین کر دیا گیا۔ لیکن سچ میں اولاد کا دکھ انسان کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ محلے والوں کو تو صرف اس واقعے سے شکیرہ کی حالت پر ترس ہی آ رہا تھا۔ کچھ محلے والے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امجد بھائی خیال رکھیے گا کہیں شکیرہ دوبارہ سے ایسی حرکت نہ کر لے، لیکن رحمان صاحب نے سب کو چپ کروایا اور کہا کہ نہیں، اب شکیرہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے خود اپنے بچے کو دفن کرنے کے لیے ہمارے حوالے کیا تھا۔ شکیرہ اب سمجھ چکی ہے۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ پاک نے شکیرہ اور امجد کو 2 جڑواں چاند جیسے بیٹوں سے نوازا۔ شکیرہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد اور دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ یہ نام تو بس اس نے اپنے دل کی تسلی کے لیے رکھے تھے، لیکن اس کے دل میں محمد عمر کے نام کا کھانا ابھی بھی خالی تھا، کیونکہ ماں چاہے کتنے بھی بچوں کو جنم کیوں نہ دے دے، لیکن اس کے دل میں ہر بچے کی محبت کے لیے اپنی ایک الگ جگہ ہوتی ہے جو کوئی دوسرا بچہ نہیں بھر سکتا۔ شکیرہ آج بھی محمد عمر کی قبر پر جاتی ہے، قبر پر جا کر قبر کو پیار کرتی ہے، اپنے بیٹے سے باتیں کرتی ہے۔ شکیرہ ان 2 پھول جیسے شہزادوں کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن آج تک کوئی بھی ایسی رات نہ گزری جس رات وہ محمد عمر کو یاد کر کے نہ روئی ہو۔ یہ پیغام ان تمام ماؤں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو اس دنیا سے جلدی رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک عظیم آزمائش ہے، لیکن اللہ نے آپ کے صبر کے بدلے میں جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول رکھے ہیں۔ آپ کے بچے جنت کے پھول ہیں اور وہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جہاں اللہ کی رحمت سے آپ سب دوبارہ ملیں گے۔ جن ماؤں کے بچے کم عمر میں وفات پا جاتے ہیں، اللہ پاک نے ان ماؤں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ دین اسلام کے مطابق جب بچہ دنیا میں وفات پا جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں والدین کے لیے سفارش کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچے جنت کے دروازے پر والدین کے منتظر رہتے ہیں اور بچے والدین کو جنت میں لے جانے کی سبب بنتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن و حدیث میں یہ بھی بات واضح کی گئی ہے، جو والدین ان عظیم آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اس صبر کا بدلہ جنت ہے اور اللہ کی قربت کی صورت میں ملتا ہے، جو دنیا کی کسی بھی تکلیف اور غم کے مقابلے میں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان ماؤں کے دلوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے راحت عطا فرمائے، ان کے صبر کو قبول فرمائے، ان کی تکلیف کو جنت کی خوشیوں سے بدل دے۔ یا اللہ ان معصوم بچوں کو جنت میں اللہ اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ان کے والدین کے لیے جنت میں ملاقات کا سبب بنا دے۔ اے رحیم و کریم پروردگار، ان ماؤں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ان کے غموں کو اجر عظیم میں بدل دے اور ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے جنت کا وسیلہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔